خواتین نے عدت کے بارے میں کیے۔ ایک خاتون نے تحریر فرمایا ہے کہ وہ امید سے تھیں اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے وہ امید جو تھی، جو بچہ تھا، وہ ختم کروا دیا۔ تو عدت کا کیا حکم؟ دیکھیے، شوہر کی وفات کی صورت میں اگر خاتون امید سے ہوں تو ان کی عدت یہ ہے کہ وہ بچے کی پیدائش ہو جائے تو یہ عدت ہے اس عورت کی۔ 5 منٹ بعد ہو جائے تو عدت پوری ہو گئی، 9 مہینے کے بعد اس بچے کی ولادت ہو تو عدت پوری ہو گئی۔ ابھی آپ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ جو جسم سے باہر آنے والی چیز تھی وہ کیا تھی۔ اگر تو بچے کے اعضاء بن چکے تھے، لیڈی ڈاکٹر بتاتی ہیں یا آپ نے خود دیکھا ہے، تو عدت ختم ہو گئی۔ حنفی فقہا کے نزدیک بچے کے اعضاء کا بن جانا اور پھر اس کا اسقاط ہو جانا، ابارشن ہو جانا، یہ کر لینا، اس سے خاتون کی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایسے نہیں تھا، فرض کر لیجئے کہ کچھ دن کی امید تھی یا کچھ دن ابھی گزرے تھے یا کچھ ہفتے گزرے تھے، لیکن بہرحال بچے کے اعضاء نہیں بنے تھے، تو اب انہیں عدت پوری کرنی ہوگی، جو شوہر کے انتقال کی عدت ہے، یعنی 4 مہینے اور 10 دن۔ یہ عدت ان کو پوری کرنی ہوگی، کیونکہ بچے کے اعضاء نہیں بنے تھے۔ تو فیصلہ خود آپ کر لیں یا لیڈی ڈاکٹر یا جو بھی ہے وہ بتا دیں۔ دوسرا مسئلہ، ایک ایسی بچی نے پوچھا ہے جس کو 15 دن بعد نکاح کے رخصتی کے طلاق ہو گئی، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ چونکہ ان کے شوہر کے ساتھ تعلقات 15 دن میں قائم ہی نہیں ہوئے تو لہٰذا ان کی عدت نہیں ہے۔ لیکن بیٹے یہ بات غلط ہے۔ حدیث میں آیا ہے، یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کہا گیا ہے، اور جملہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بھی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، جب پردے کھینچ دیے جائیں اور کنڈی چڑھا دی جائے، یعنی دروازہ بند ہو جائے اور پردے آگے کر دیے جائیں کہ کوئی باہر سے دیکھنے والا نہ ہو، تو اس صورت میں یہ مانا جائے گا کہ خاتون اور شوہر کا تعلق قائم ہو گیا۔ بس شریعت نہ کسی کی بات کا اعتبار کرتی ہے، نہ کوئی اس کی گواہی مانگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں پورے تنہائی کے جو تقاضے تھے پورے ہو گئے، اب شوہر کہے یا بیوی کہے کچھ بھی نہیں۔ اس سے فقہا کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ خلوت صحیحہ، صحیح معنی میں تنہائی کا ہو جانا۔ جب صحیح معنی میں تنہائی ہو گئی اور اب طلاق ہوئی، تو طلاق والی خواتین پہ جو عدت ہے وہ ضروری ہے آپ کے لیے۔ حق مہر بھی ضروری ہے شوہر کے ذمہ، کیونکہ دیکھیں اگر یہ تنہائی صحیح نہ ہوتی اور پھر طلاق ہو جاتی تو اس صورت میں آدھا حق مہر شوہر کو ادا کرنا پڑتا اور آپ کی عدت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رخصتی سے پہلے، صحیح تنہائی سے پہلے اگر کسی لڑکی کو طلاق ہو جائے تو لا تعتدونہا، وہ کوئی عدت نہیں ہے جسے تم گنو۔ تو یہ صورت آپ کے ساتھ نہیں ہوئی، رخصتی بھی ہو گئی، تنہائی بھی ہو گئی، اب کسی کے کسی قول کا اعتبار نہیں۔ سیدھی سادی سی بات یہ ہے کہ عدت ہوگی اور شوہر پہ حق مہر واجب آئے گا۔ اور اگر رخصتی نہ ہوئی ہوتی یا رخصتی ہونے کے باوجود یہ تنہائی نہ ہوئی ہوتی
تو پھر شوہر کے ذمے آدھا حق مہر ہوتا اور لڑکی کے لیے کوئی عدت نہیں۔ یہ حدیث جو آپ نے دریافت فرمائی ہے اس میں کچھ جھوٹ بھی شامل ہے اور سچ بھی ہے۔ کبھی بھی اتنا غیر محتاط نہیں ہونا چاہیے، حدیث کے معاملے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اب وہ دن گئے جب پورے گاؤں میں علم کا واحد ذریعہ مولوی صاحب ہی ہوتے تھے، جو مسجد میں گاؤں میں کہہ دیا وہی گاؤں والوں کی علم اور ان کی معراج تھی کہ بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب تو ہم جمعے کے بعد گھر نہیں پہنچتے اور بچوں کے میسیج آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ حدیث کہاں آئی ہے، یہ حدیث میں نے دیکھی ہے، اس میں تو یہ الفاظ آئے ہیں۔ اب وہ زمانے نہیں گئے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بات بھی کہتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اس میں جھوٹ بھی ہے اور سچ بھی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہ سوال ہے آپ کا، کوئی حدیث ایسی موجود ہے جس میں یہ روایت کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کی گود میں تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے؟ میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیوں نہ رو، ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے بدبخت آ جائیں گے جو حسین کو شہید کریں گے اور کربلا کی مٹی میرے حوالے کر دی، اور فرمایا کہ دیکھتے رہنا، جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ یہ فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، وضاحت فرماتے۔ بات یہ ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بہت محبت تھی۔ اسی محبت کا اثر تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے حجرے میں رات سوئے ہوئے تھے اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ خواب کی وجہ سے گھبرائیں اور اٹھ بیٹھیں۔ آپ کی بھی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا ام سلمہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں نے بہت بھیانک خواب دیکھا ہے کہ جناب والا کے جسد اطہر کا ایک حصہ کاٹ کے میری گود میں ڈال دیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خوش ہوئے، فرمایا کیا گھبرانے کی بات ہے، میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ امید سے ہیں اور ان کی کیا بچے کی ولادت ہوگی اور وہ تمہاری گود میں ڈالا جائے گا، بس یہ بات۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں میں یہ ایک اکیلی ایسی تھی جنہیں بہت تعلق تھا سیدہ صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ سے بھی اور ان کی اولاد سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ایک دن گریہ طاری تھا، آنسو گرے۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سی بات رلا رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے گا اور مجھے کربلا کی مٹی دکھائی گئی ہے۔ اتنا تو ہمارے یہاں بھی بعض روایات میں آتا ہے، بس یہی حدیث۔ اس سے آگے کا جو جملہ ہے کہ آپ نے دے دی مٹی اور فرمایا کہ اس سے خون سے تبدیل ہو جائے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس دن کربلا کا یہ واقعہ ہوا ہے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ زندہ بھی تھیں کہ نہیں تھیں؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ انہوں نے اس مٹی کو محفوظ رکھا ہوا تھا اور پھر یہ خون میں تبدیل ہوئی اور پھر آپ رو پڑی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ حیات بھی تھی یا نہیں تھی؟ اس پہ اختلاف، اس پہ بحث۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، یہ ایک تاریخی چیز ہے، اس کی ہم نفی کر رہے ہیں، یہ بات ایسے ہوئی ہی نہیں کہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی، یہ نہیں ہوا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ
ایک قول کے مطابق کربلا کے وقت موجود تھیں۔ اگر یہ مان لیا جائے تو ترمذی کی یہ روایت صحیح ٹھہرتی ہے، جس میں یہ آیا ہے کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ میں تھیں اور اچانک اٹھ بیٹھیں اور سوئی رہی تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابھی اپنے شوہر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، نہ سر پہ پگڑی ہے، نہ ٹوپی ہے، نہ کوئی چیز ہے، سر مبارک کے بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ مبارک پہ کچھ مٹی کے آثار ہیں۔ تو بڑی حیران ہوئی اور سخت پریشان، اور ہاتھ میں شیشے کا ایک برتن ہے اور زمین سے کوئی چیز اٹھا کر اس میں ڈال رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا آپ کو، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ میرا نواسہ حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے اور میں اپنے بچوں کا خون اٹھا کر جمع کر رہا ہوں۔ یہ روایت اگر صحیح مان لی جائے تو اس کا مطلب ہے ام المومنین رضی اللہ عنہ زندہ تھیں، حیات تھیں۔ لیکن سب سے بڑا اعتراض، اشکال محدثین نے اس پہ یہی کیا ہے کہ ام المومنین تو موجود ہی نہیں تھی، یہ کیسے روایت ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم کبھی کبھی یہ روایت بیان کرتے ہیں تو ام المومنین ام سلمہ کی بجائے یہی چیز عبداللہ ابن عباس نے مکہ میں دیکھی تھی، اور ہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کی روایت بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا، انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تھا اور کہا تھا لکھ لو بچوں تاریخ، اور پھر جب شہادت کی خبر آئی ہے کربلا سے تو انہوں نے کہا دیکھو میں نے 10 محرم کو یہ خواب دیکھا تھا اور یہ پورا ہوا۔ یہ جو روایت ہے نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی، اس پہ تو کوئی اشکال نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت پہ یہ اشکال ہے کہ ام المومنین زندہ تھیں۔ جو مورخین مانتے تھے حیات تھی وہ کہتے ہیں یہ خواب درست، وہ جو نہیں مانتے کہتے ہیں نہیں ام المومنین رضی اللہ عنہ کا انتقال پہلے ہی ہو گیا تھا، وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہوا، یعنی انہوں نے خواب نہیں دیکھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت پہ کوئی اشکال نہیں، لیکن اس کے جو آخر پہ کہ وہ خون اور یہ مٹی کا تبدیل ہو جانا، یہ باتیں ایسی نہیں ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ ایسی چیزیں جو انہونی قسم کی ہوتی ہیں نا، یہ بڑی مشکل سے کوئی ایک آدھ واقعی سچا ہوتا ہے، عام طور پہ ان میں مبالغہ اور جھوٹ شامل ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کا کربلا میں شہید ہو جانا یقیناً ایک حادثہ فاجعہ اور اتنی بڑی چیز ہے کہ روح مبارکہ تک اس کا اثر پہنچا ہے، اور صاحبزادی صاحبہ تک اس کا اثر پہنچا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک اس کا اثر پہنچا ہے۔ یہ ہوتا ہے خواب میں، بہت مرتبہ آدمی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ جو ہمارے ہاں عالم امکان سے بالا چیزیں ہوتی ہیں۔ ممکن نہیں ہوتا کہ عقل اس کا احاطہ کر لے، کیونکہ عقل بہت پیچھے رہ جاتی ہے، عقل کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ مومن خان مومن بڑے شاعر تھے نا، یہ پہلے بھی ہم نے بیان کیا۔ ان کی اہلیہ بہت پریشان تھی، چھت ٹپکنے لگی، اور مومن کے بڑے جگری دوست جو ساری عمر ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے رہے، وہ نواب صاحب تھے۔ دلی کے نواب صاحب، یہ اسد صاحب جو ہیں ان کے پردادا تھے نواب شمس الدین، ان کے مقابلے کے نواب تھے، وہ ہمیشہ مدد کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، ماں نے، کہ باپ تو تمہارا مر گیا۔ مومن بہت جلدی دنیا سے چلے گئے، شاید 35 سال عمر ہوئی ہوگی۔ مومن اگر اور زندہ رہتے تو غالب کا بڑا مسئلہ بنتا۔ تو مومن خان مومن حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ سے بیٹھ تھے۔ تو
مومن کی والدہ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے کیا کریں؟ نواب صاحب کے پاس جاؤ، انہوں نے کہو کچھ مدد کریں، سردیاں آ رہی ہیں اور چھت ٹپکتا ہے۔ تو بچہ روڈ پہ نکلا اور نواب صاحب نے ایک لفافے میں 100 روپے عنایت فرمائے۔ تو والدہ نے کہا اتنے ہی چاہیے تھے۔ اردو ادب کی تاریخ آپ پڑھیں تو آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ نواب صاحب کہتے تھے کہ بچے نے پوچھا تو میں نے کہا بھئی عجیب بات یہ ہے کہ آج رات میں نے دیکھا ایک ڈاکیا آیا ہے اور میرے گھر کا پتہ پوچھ رہا ہے۔ تو میں نے ڈاکیے کو بتایا میرا گھر یہ ہے، تو اس نے ایک چٹھی دی۔ وہ چٹھی جب کھولی تو اس پہ لکھا تھا کہ میرے گھر کی چھت ٹپک رہی ہے، میرے یار 100 روپے کا خرچہ ہے اور اہلیہ پریشان ہے، ان کو 100 روپیہ دے دے۔ اور نیچے لکھا تھا مومن جنتی، تمہیں 100 روپے لے کے تمہارے گھر آ رہا۔ اب جو خواب ادھر دیکھا اور جو ادھر دیکھا وہ یکساں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے کسی کی زرہ چوری کر لی تھی، اسلحہ۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ نے خواب میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ فلاں جگہ خیانت ہو گئی ہے، خالد بن ولید سے کہیے وہ بیت المال کا حصہ ہے وہ پہنچائیں۔ وہ لمبا قصہ ایسے ہو جاتا ہے۔ کربلا کے واقعے پہ امت میں تضاد کیوں ہے؟ کوئی تضاد نہیں۔ کون سا تضاد ہے ہمیں بھی پتہ چلے۔ سب اس پہ متفق ہے امت کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ سب اس پہ متفق ہے کہ ان کے قاتلین وہ فاسق و فاجر تھے۔ بغیر ضرورت کے اس مسئلے کو کیوں چھیڑیں؟ ہمارا اصل مسلک اور موقف یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے، لیکن جس قدر ناصبی اٹھیں گے اور جس طرح وہ جلسے اور جلوس اور نعرے لگائیں گے، نعرہ لگا رہے ہیں کہ حق معاویہ برحق یزید، ذکر یزید، رحمت مزید، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اہل سنہ کے عقیدے پہ حملہ ہے۔ ہم اپنے دفاع میں بھی بولیں گے، ہم اپنا عقیدہ کیوں چھوڑیں؟ جس شخص کے کفر اور اسلام پہ بحث ہے ائمہ مجتہدین کے درمیان، اس کو کوئی کہے کہ وہ امیر المومنین تھا اور ایسا اچھا، دماغ ٹھکانے۔ اس لیے بلا ضرورت ان مسائل میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور امت کبھی بھی مختلف فی نہیں رہی، امت کا ہمیشہ ایک ہی مسلک رہا ہے، وہ یہ کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے جو حکومت کے خلاف کیا بالکل ٹھیک، کرنا چاہیے تھا، حق تھی جس کے لیے انہوں نے قربانی دی، سچائی تھی جس کے لیے وہ ڈٹ گئے۔ یزید فاسق و فاجر تھا اور وہ پاجی، اور یہ آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یزید پلید، اور سب نے لکھا ہے کہ کمینہ، اور سب نے لکھا ہے کہ پرلے درجے کا گناہ گار، کافر یا تھا نہیں تھا، اس پہ اختلاف۔ اتنی سی بات ہے بس۔ یہ تو حدیث میں آیا ہے، یہ ناسبی نہ حدیث کا کریں کیا؟ یہ جو آج روایت آئی ہے بخاری کی، حدیث میں صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا سر مبارک جب پیش کیا گیا تو چھڑی سے مارتا تھا، اور ہونٹوں پہ جب اس نے مارا تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ پہ غالباً، انہوں نے کہا نہ کر ایسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں کو پیار کرتے تھے، بوسہ دیتے تھے۔ اس نے کہا یہ تھا اچھا میرے مقابلے میں آنے والا۔ انہوں نے کہا ایسے مت کہہ، ایسے مت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ تو اس سے محبت فرما، اور اللہ جو ان سے نفرت کرتا ہے تو اس سے نفرت کر۔ یہ سارے ناسبی مصیبت انہیں پڑ جاتی ہے جب حدیث پہ آتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف، ترمذی میں آیا ہے
کہ جب وہ مرا اور جیلیں کھولی گئیں تو 35,000 آدمی بغیر کسی جرم کے قید تھے، اور 1,20,000 سے زیادہ آدمیوں کو حجاج ابن یوسف نے قتل کروایا تھا۔ یہ واسطی سید کون ہے؟ وسط شہر تھا نا، آباد کیا گیا تھا، اس شہر میں اس نے ایک صحرا میں گول ایک دائرہ کی تعمیر کی، ایک اس کا دروازہ تھا، قیدیوں کو اس دروازے میں داخل کر کے باہر سے کنڈی لگا کے ایک آدمی بیٹھ جاتا تھا۔ حجاج ابن یوسف جس کو بھیجتا تھا اندر ہی مرو، اوپر سے روٹیاں پھینک دی جاتی تھیں، اندر ہی جیو، جو کچھ ہو جائے، اور اندر ہی اپنی ضرورتوں سے پورے فارغ۔ یہ وہاں سادات کو ظلم کیا جاتا تھا، یہ وہاں سے بھاگے اور سندھ آ کے انہوں نے پناہ لی۔ یہ واسطی سید ہے۔ یہ حجاج ابن یوسف تھوڑا ظالم تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قاتل ہے۔ عبداللہ ابن عمر کو اس نے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تنہا بیٹھے رہتے تھے، ان کی گردن پہ اور ان کے ہاتھوں پہ لوہے کی مہریں لگوا دی تھیں کہ ہمارا باغی ہے حکومت کا، جو انس سے ملے گا پولیس پکڑ کے لے جائے گی۔ انس رضی اللہ عنہ دکھاتے تھے لوگوں کو اور کہتے تھے ان دونوں ہاتھوں سے 9 سال 10 سال تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، کوئی حلال پلانے والی چیز نہیں ہے جو میں نے ان ہاتھوں سے انہیں نہ پلائی ہو، دودھ، پانی، سرکہ، شہد، ہر چیز، اور اب دیکھو میرا یہ حال ہو گیا۔ پڑھتے نہیں نا یہ حجاج ابن یوسف۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد جہاں اس سے ملے ہیں اس نے قتل کروائے۔ سیدنا علی اور عبداللہ ابن مسعود 2 صحابہ رضی اللہ عنہ سے اسے ایسے بیر تھا جیسے کوئی پاگل کتا ہو جائے۔ سنتا تھا کہ ابن مسعود کا شاگرد ہے، سنتا تھا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کا شاگرد ہے، مارو، قتل کرو، اس لیے کہ وہ سارے اسے کافر کہتے تھے۔ وہ کہتے جو کرتوت تم کر رہے ہو نا، یہ مسلمان بیت اللہ کو توڑوایا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ مرتے دم پہ بھی کہا کہ امیر المومنین آپ کا غلام۔ یزید کا بھی یہی حال تھا، ولیعذ باللہ۔ امت میں کبھی لوگوں نے جنہوں نے تعریف کی ہے وہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، 200 آدمی، 400 آدمی، 5ویں 6ٹی صدی میں انہوں نے اتنا بڑھایا یزید کو۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ادھر کی خبر نہیں، وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ انہوں نے یزید کو نبی قرار دیا، اور یزید علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ شام والے اتنے گمراہ ہو گئے تھے۔ ہم سنگاپور گئے، لندن جانا تھا تو سنگاپور تھی حماقت کی بات، بہرحال کہ جانا کدھر تھا اور چل کدھر پڑے۔ سنگاپور دیکھا تو ایک دن شام کو ہوٹل کے ساتھ ایک ہندوؤں کا مندر تھا، تو دیکھنے گئے کہ مندر میں یہاں کیا رکھا ہے۔ تو وہاں ایک ہندو بہت بظاہر ہمارے سامنے اندر گیا، اور وہ اس نے جا کر عبادت شروع کی، لنگ کہتے ہیں، جو مردانہ اعضاء ہیں ان کی عبادت اس نے شروع کی۔ ہم دیکھتے رہے، اتفاق ایسا کہ باہر نکلے تو اکٹھے تھے، تو ہم نے کہا جناب والا ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، کہیں اور سے تعارف ہوا۔ ہم نے کہا ایک بات پوچھیں، پتہ چلا ڈاکٹر ہیں، بہت ڈیسنٹ آدمی۔ ہم نے کہا جناب والا یہ آپ عبادت کر رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے، یہ کس وجہ سے؟ کہنے لگے دنیا میں زندگی اسی چیز سے تو ہے، یہ نہ ہو تو دنیا میں کوئی مرد رہے، اور مرد نہ ہو تو کوئی دنیا ہے۔ ہمیں اس پہ یہ یزیدی یاد آئی۔ پھر کئی سال کے بعد شام جانا ہوا،
تو شام میں ہم نے علماء سے پوچھا کہ یزیدی ابھی بھی ہیں؟ کہنے کہ ہاں ان کا ایک طبقہ ابھی بھی ہے، وہ عورتوں کے اعضاء کی پوجا کرتے ہیں، وہ ان کو سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہر ایک کی ولادت ادھر سے ہی ہے۔ یہ اتنے بدبخت اور گمراہ ہیں، ہمیں ان کی بھی خبر ہے کہ ان میں کون کفر تک پہنچے ہوئے ہیں اور کون ابھی تک کفر تک نہیں پہنچے۔ ایسے ہی نہیں ہے میاں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ زبان بند رکھے اور آنکھیں کھلی۔ یہ یزیدی اس حد تک احمق ہو گئے تھے، اس لیے یہ آ کر پھنستے ہیں۔ جب تاریخ کی بات، تو تاریخ تو چلو اچھا، حدیث پہ آ کے، حدیث میں یہ چیزیں آئی ہیں ترمذی میں، نتیجہ یہ کہ یہ صحیح احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ پھر ان کا اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ہوئی تھی؟ صحیح بخاری کی روایات ہیں یار، ہر جگہ ہے۔ عربوں میں یہ ہوتا تھا، بچیوں کی عمر چھوٹی ہوتی تھی، بچوں کی شادی کر دیتے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی، ابھی ان کی مشکل سے بالغہ ہوئی تھی، انہوں نے ایک صاحب کے ساتھ شادی کر دی۔ ہم نے لکھا ہے اس پہ پورا ایک سوال کا جواب لکھا ہے، شاید 20-30 صفحے کا جواب ہوگا، چھپ بھی گیا۔ یہ عربوں کا رواج تھا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 9 سال کی تھیں، اگر اعتراض ہوتا تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حد تک اعتراض کر سکتے تھے کہ یہ نبی تمہارا بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے، کھڑے ہو کے کیوں نہیں کرتا؟ کھڑے ہو کے کرنا مردوں کی بات ہے، بیٹھنا عورتوں کی۔ جو اس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر سکتے تھے، یہودی اور مشرکین مکہ بھی بعض اعتراضات میں شامل ہیں، کسی ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ اپنی عمر دیکھیں اور بچی کی عمر دیکھیں۔ کہیں بھی ایسے نہیں۔ ابو جہل کے لیے یہ تھوڑی بات تھی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت نہیں حیات تھے، خالد ابن ولید کو نہیں پتا تھا، یہ سارے مکہ مکرمہ میں جوان بھی اور بوڑھے بھی سب موجود تھے۔ ایک روایت دنیا میں ایسی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین میں سے کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پہ اعتراض کیا ہو۔ یہ اعتراض کیا ہے جسے قرآن نقل کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کافر آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ نبی انسان کیوں ہیں، اور اس کی انسانیت کی 2 باتیں، بازاروں میں جا کر خریداری کرنا اور شادیاں کرنا۔ یہ انسان اگر اتنا گریٹ، اتنا عظیم ہے تو اسے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو بدھ کی طرح گھر میں بیٹھے رہنا چاہیے، لوگ آئیں اور عبادت کریں، دوسرے شادیاں نہ کریں۔ یہودی، پھر صاف کیسر روم عیسائی، پھر اس کے بعد مشرکین مکہ اپنا گھر۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ اعتراض نہیں کیا کہ عمر کے کچھ بھی نہیں۔ عربوں کا معاشرہ، اس معاشرے میں یہی تھا، رائج تھا، اللہ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شادی خود کب کی ہے؟ یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ اب ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ دنیا میں رہن سہن کے اعتبار سے غلامی کے طریقے بدل گئے، کھانے پینے کے طریقے بدل گئے، شادی طلاق نکاح کے طریقے بدل گئے۔ اب آپ دیکھیں ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے، جوائنٹ، کیا کہتے ہیں، جوائنٹ ریفریشمنٹ، اور یہ بڑی اچھی چیز کہ ولیمے کے لیے لڑکے اور لڑکی والے ایک ہی دن دونوں پیسے ملا کے ایک دعوت کر دیں، بس ولیمہ بھی ہو گیا، اور جو لڑکی کے ہاں کھانا کھاتے تھے وہ بھی ہو گیا۔ وہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لڑکی پہ بوجھ پڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن ایک چیز یہ اب شروع ہوئی ہے، اور اگر یہ پھیل گئی تو 50 سال میں پھیل جائے گی۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بچپن میں جو شادیاں ہوتی تھیں، گلی، ٹینٹ، کنات، روڈ بند کر دینا، رات بھر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، اور اب کچھ بھی نہیں رہا وہ تہذیب کا حصہ۔ تہذیبیں ایسے ہی ارتقاء ہوتا ہے، ان میں ہو گیا۔ پھر یہ پھنستے ہیں آ کے یزیدی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی عمر سے جب نکلتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں بخاری صحیح نہیں، حدیثی صحیح نہیں، پھر احادیث کا انکار ہوتا ہے۔ منکرین حدیث کا یہ جو پہلے سٹیپس ہیں نا،
وہ یہی ہے۔ اور یہ سارے بدبخت منکرین حدیث اور یہ یزیدی جب اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کا انکار کریں، تو ان کا ایک خاص ٹرک یہ ہے کہ ان بخاری میں مسلم میں جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جنس کی روایات ہیں، سب سے پہلے گمراہ کریں گے، کہیں گے دیکھو یہ ہو سکتا ہے، یہ صحیح بخاری میں آیا ہے۔ مثلا ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی سے نہاتے تھے؟ ام المومنین رضی اللہ عنہ اٹھی اور انہوں نے کہا اتنے پانی سے نہاتی تھی، اور نہائیں اور کہا دیکھ لو یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کا استعمال۔ کہتے ہیں یہ حدیث دیکھو، یہ سارے لوگ بیٹھے پوچھ رہے ہیں اور ام المومنین ان کے سامنے نہا رہی ہیں۔ اس سے جو سننے والا ہے نا وہ کہتا ہے یار یہ کیا ہے، ولیعذ باللہ۔ اور یہ گمراہ یزیدی آگے یہ نہیں کہتے کہ ام المومنین نے وہ پانی لیا، پردے کے پیچھے چلی گئیں، نہا کے آئیں اور کہا میں نے اتنے ہی پانی میں غسل کیا ہے جتنا پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے۔ یہ ان کی گمراہیاں ہیں، کون ان کے کچے چٹھے کھول سکتا ہے؟ اس طرح کی احادیث پہلے مرحلے میں جب آدمی پھر صحیح بخاری اور اس کو مشکوک جانتا ہے حدیث کو، پھر وہ لے آتے ہیں ام المومنین رضی اللہ عنہ کی عمر، پھر وہ اور جگہ چلے جاتے ہیں، پھر اسی طرح احادیث کو منکرین حدیث یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور پھر ہوتے ہوتے منکر قرآن بن جاتے ہیں۔ یہ سب گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اہل السنہ ہم جو بار بار عقیدے کی بات کرتے ہیں اسی لیے کہ حدیث جب اکھڑ گئی بیچ میں سے، پھر کہتے ہیں کہ نماز اپنی زبان میں پڑھا کرو، اذان اپنی زبان میں دیا کرو، جمعے کا خطبہ اردو میں دیا کرو، یہ ساری چیزیں۔ اور گمراہی کی اصل کیا ہے؟ اصل وہ بے ادبی ہے جو یہ کرتے ہیں سادات کرام رضی اللہ عنہ۔ یہ بے ادبی جو ہے نا یہ اتنی سستی نہیں پڑتی، بٹھا دیتی ہے آدمی کو، لے ڈوبتی ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اللہ فاطمہ سیدہ اور ان کی اولاد کے صدقے میں اے پروردگار عالم ان رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ایمان کی موت عنایت فرما۔ محروم نے ایسے ہی نہیں کیا کہا مثنوی میں بے ادب محروم گشت از فضل رب، بے ادب شخص اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ کابر نے لکھا ہے کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو نا کہ اس کی زبان پہ اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ برائی سے ہونے لگا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اسے مردود کر دیا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ الفسانی لکھتے ہیں مکتوبات شریف میں کہ میرے والد کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو آخری وقت میں والد کے ساتھ سرہانے کے ساتھ تھا، تو میں نے والد سے پوچھا کہ آپ جو کہتے تھے کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ سے محبت کو حسن خاتمہ میں خاص دخل ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کے ساتھ محبت سے آدمی ایمان پہ مرتا ہے، تو اب آپ کا آخری وقت ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ تو میرے والد نے میری طرف دیکھا اور فرمایا سرشاریم، بس ایک لفظ کا سرشاریم، سر سے پاؤں تک اس خاندان کی محبت سے سرشار ہوں، دیوانہ ہوں ان کی محبت۔ ایسے ہی نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محبتوں کا اظہار کیا ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کون کر سکتا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تقسیم کے لیے بیٹھے ہیں جس کا عدل فاروقی مشہور ہے، اور دیکھتے رہے اور اپنے حق میں ایک خوبصورت کپڑا اٹھا کے گھٹنے کے نیچے رکھ لیا۔
لوگوں نے دیکھا امیر المومنین کیا کر رہے ہیں، سب تقسیم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ وہ کپڑے کا ٹکڑا اٹھایا اور گھر چلے گئے۔ لوگوں نے کہا بس ٹھیک ہے، حضرت کا حق بنتا ہے تو ٹھیک۔ 2-3 ہفتے کے بعد وہی ٹکڑا دیکھا، لوگوں نے مسجد میں تشریف لائے، اور وہ ٹکڑا بھی تھا اس جیسا ایک اور بھی۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا بیٹے یہ کپڑا اس دن آیا تھا مال غنیمت میں، تو میں نے سوچا کہ سب سے زیادہ کون جوان ہے جو اس کا سوٹ پہنے اور مجھے اچھا لگے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، تو مجھے تم یاد آئے کہ اس وقت مدینہ منورہ میں تم سے زیادہ اس کپڑے کو ڈیزرو کوئی نہیں کرتا۔ پھر میں نے سوچا کہ چھوٹے کا کیا ہوگا، تو میں نے پھر یہ یمن بھجوایا اور میں نے کہا اس جیسا دوسرا سوٹ فوراً مجھے بھجواؤ۔ تو اب یہ آ گیا ہے کپڑا، دونوں بھائی اپنے کپڑے بناؤ پہنو، میں تاکہ خوش ہوں۔ یہ حال ہے۔ ایسے ہی نہیں ہے، ہم کوئی لکڑی کے پاؤں پہ تھوڑے ہی کھڑے ہیں۔ اہل السنہ، ان کی والدہ اتنی محبت تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کہ تمام عمر اس کا دکھ رہا اپنی بیوی کا، اور ام المومنین اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، ہم ساتھ ہوں تو دکھا سکتے ہیں، جنت البقیع میں ایک کمرہ بنا لیا تھا اور اہلیہ سے کہا کہ بی بی آپ اس میں چلی جائیں، والد کی قبر نظر آتی رہے گی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کے دل کو تسلی ہوگی۔ صاحبزادی صاحبہ بیٹھی رہتی تھی اسی حجرے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھتی رہتی تھی اپنے والد کی، کبھی رونا کبھی خوش ہونا، اس قبر کے ساتھ ہی ان کی زندگی گزری۔ اور پھر ان کے انتقال پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہاں منتقل ہو گئے تھے۔ امیر المومنین کی شہادت کوفہ میں ہوئی، مدینہ منورہ میں حسن رضی اللہ عنہ آئے تو اسی کوچے میں چلے گئے، اسی جگہ چلے گئے تھے۔ پھر حسین کے بعد حضرت زین العابدین رحمہ اللہ اسی حجرے میں چلے گئے۔ یہ تو ہم اہل سنہ کی روایات ہیں، ہمیں کسی کی کیا ضرورت۔ زین العابدین کے بیٹے باقر پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر ابن عبداللہ سے کہا، جابر ابن عبداللہ مدینہ منورہ میں غالباً آخری صحابی ہیں جن کا انتقال ہوا، اور انتقال بھی کب ہوا؟ 94 ہجری میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کوئی 80 سال بعد، 82 سال 83 سال بعد۔ 2 لڑکوں نے کہا کہ اب کوئی مدینہ منورہ میں نہیں رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج بیان کرتا کہ آپ نے حج کیسے کیا تھا، اور چلو جابر کے پاس اور حج کرنا ہے ہم نے بھی اس سال۔ تو لڑکے پہنچے تو جابر رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے تھے نا، تو جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ کون؟ انہوں نے کہا حضرت میں، امام باقر نے اپنا نام لیا۔ انہوں نے کہا باقر کہاں؟ کہنے کہ کون باقر؟ انہوں نے کہا زین العابدین کا بیٹا اور حسین کا پوتا۔ جابر رضی اللہ عنہ کا، او میرے بھائی کی یادگار، او میرے دوست کی اولاد، ادھر آ۔ بٹھایا، ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا کھول دو اس سینے کو آج۔ انہیں بٹن کھولے تو جابر رضی اللہ عنہ 90 کتنی عمر ہو گئی تھی، ہاتھ پھیرتے رہے ان کے جسم پہ، سونگتے رہے اور کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو، میرے بھائی کی اولاد، حسین یادگار کی اولاد، میرے بچے پوچھ۔ انہوں نے کہا حضرت یہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کیا تھا؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہو کے چہک چہک کے اس حج کو بیان، ہم یوں چلے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ جابر رضی اللہ عنہ، اور اسی لیے مدینہ منورہ میں جب بغاوت ہوئی ہے نا، تو جابر رضی اللہ عنہ نکلے ہیں 2 آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، انہوں نے کہا مدینہ خاموش کیوں ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا حسین کی شہادت ہو گئی ہے اور اہل مدینہ غم میں۔ انہوں نے کہا ہو یہ شہر اجڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے خدا اس کو اجاڑے جو میرے شہر کو اجاڑے۔
اسی لیے یزید کے متعلق بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے لم یبارک اللہ فی عمرہ، اللہ نے اس کی عمر میں برکت ہی نہیں دی، حادثے کے بعد 33-34 سال کا جوان تھا، مر گیا۔ تو اس لیے یہ جو آپ نے لکھا ہے نا امت میں، تو امت میں کہاں تضاد ہے یار؟ کون ایسا بدبخت ہے؟ چند ان پڑھ جاہل مولوی اگر یزیدی ہو گئے ہیں تو اس کا کیا مطلب؟ جنہیں ایک سطر پڑھنی نہیں آتی صحیح، وہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور اہل سنہ کے عقیدے کا مقابلہ کریں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا۔